بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت۔ اگر نہیں ہے تو کیسے پاک ہوں گے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے گھر شیطانی اثرات سے پاک ہوتے ہیں؟ کیا گھر کے اندر کوئی ایسے کام تو نہیں ہو رہے جس سے شیطان خوش ہو رہا ہے؟ سب سمجھ رہے ہیں؟ اب تو ہماری جیبوں میں بھی ہے، ایسے آلات آ چکے ہیں کہ جن آلات کے آن ہونے سے شیطان زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب تو ایک مذاکرہ ہے بھائیوں، کیا وجہ ہے کہ باپ جب موبائل پہ بیٹھتا ہے تو وہ تنہائی کیوں چاہتا ہے؟ وہ اپنے بچوں کے ساتھ موبائل پہ کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیزیں وہ دیکھنا چاہتا ہے جو اپنے بیوی بچوں سے وہ چھپا رہا ہے؟ وہ ماں کیا موبائل پہ دیکھ رہی تھی کہ بیٹی آئی تو بند ہو گیا؟ کیا اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا؟ کیا یہ عمل گھر میں ہوا اس کا اثر نہیں پہنچے گا؟ خدا را ہم اپنے 24 گھنٹے کی زندگی پہ نگاہ ڈالیں، بچوں کی تربیت کے عنوان سے ہم جمع ہیں، خدا را اپنی تربیت پر بھی نگاہ ڈالیں اور اپنے دل کے یقین کی طرف بھی نگاہ ڈالیں کہ مجھے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کتنا یقین ہے، آپ کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات وہ حقیقت رکھتی ہے، اس حقیقت کا میرے دل میں کتنی جگہ ہے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی، بکرا ذبح کیا، پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام بکرے کا گوشت پسند کرتے ہیں اور پھر بکرے کے گوشت میں بھی دستی کا گوشت پسند کرتے ہیں، تو انہوں نے حضور کی پلیٹ میں دستی نکال کے پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے تناول فرمایا بھائی اور دستی ہے دو، اس نے دوسری نکالی وہ پیش کر دی۔ حضور نے فرمایا ابو رافع ایک دستی اور لاؤ۔ اب ابو رافع رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرے میں 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں، کیا حضور کو اس کا علم نہیں تھا کہ بکرے میں 2 ہی ہوتی ہیں؟ پھر آپ نے کیوں فرمایا دستی لاؤ؟ یہ سوچنے کا پہلو ہے۔ تو ابو رافع رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی 2 ہی ہوتی ہیں، وہ میں دے چکا ہوں۔ اگلی بات سنیں آپ مستورات توجہ سے۔ حضور نے فرمایا ابو رافع اگر تو یہ بات نہ کرتا اور چمچہ لگاتا تجھے دستی ملتی، میں دستیاں مانگتا جاتا تو نکالتا جاتا۔ یہ نبی کی زبان سے نکلا ہے دستی دو، تم اسے کیا سمجھتے ہو؟ کہاں گئی عقل؟ کہاں گئی منطق؟ کہاں گئی تمہاری حقیقتیں؟ اللہ کرے ہمیں نبی کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ پہ یقین آ جائے۔ آج مسئلہ سارا یہاں بگڑا ہوا ہے، آج بنیاد ہی ٹیڑھی ہو گئی ہے، اوپر ہم بلڈنگ سیدھی بنانا چاہتے ہیں، بنائیں گے کیسے؟
بچہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ بنیاد اٹھی کیسے؟ اندر کا یقین بگڑا ہوا ہے کہ دکان پالتی ہے، کھیتوں سے روزی آتی ہے، ملازمت سے تنخواہ ملتی ہے، اسی کے تذکرے گھر میں چلتے ہیں۔ عورتیں عورتوں سے پوچھتی ہیں تیرا میاں کتنا کماتا ہے، یہی تذکرے بچوں کے سامنے ہوتے ہیں، وہی ذہن بچوں کا بنتا جاتا ہے۔ ہم اپنے تذکروں کو دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بچے کی عمر کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ زندگی کے پہلے 7 سال، یہ 7 سال یہ بچے کے بنیادی سال ہیں زندگی کے۔ ان 7 سالوں میں بچے کی مثال آج کی زبان میں یہ کیمرے کی ریکارڈنگ ہے۔ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے، جو بولا جا رہا ہے محفوظ ہو رہا ہے، جو حرکت ہو رہی ہے محفوظ ہو رہی ہے، چاہے اس کو دن کو دیکھ لو، رات کو دیکھ لو، 2 دن بعد دیکھ لو، 10 دن بعد دیکھ لو، پوری ویڈیو محفوظ ہے۔ کیمرہ بولتا ہے، کیمرے کو یوں کیا، وہ کہتا ہے نہیں پہلے ادھر کرو، ادھر مجمع زیادہ ہے، کیمرہ بولتا ہے آگے سے۔ یہ بچہ، اس کی آنکھ کیمرہ بنی ہوئی ہے اس وقت، یہ جو دیکھے گا اندر میں حفظ محفوظ کرے گا۔ یہ دیکھ رہا ہے کہ صبح ماں نے اٹھ کے کیا کیا، یہ دیکھتا ہے کہ میرے باپ نے سارا دن قرآن نہیں کھولا، یہ دیکھ رہا ہے، یہ اندر میں جمع ہو رہا ہے۔ جو دیکھنا ہے وہی اس نے کرنا ہے۔ کیا یہ مشاہدے کی باتیں نہیں ہیں؟ ہمارے 2-3 سال کے بچے کیا کرتے ہیں؟ ماں مصلی بچھاتی ہے تو بچہ بھی الٹا سیدھا مصلی بچھاتا ہے، نہیں بچھاتا؟ باپ وضو کرتا ہے تو بچہ بھی تو منہ دھوتا ہے کہ نہیں دھوتا؟ الٹا ہی قاعدہ کھول کے جناب ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ماں کو وہ ذکر کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بچہ ہلتا رہتا ہے اور اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ نقل اتارتا ہے، اس کے اندر ہر چیز جمع ہوتی جا رہی ہے۔ ہم دیکھیں کہ 7 سال کی عمر میں ہم نے بچے کے اندر کیا کچھ جمع کیا ہوا ہے۔ ایک بچہ بڑا ضدی تھا، 5 سال کی عمر تھی، تو ماں باپ اسے لے گئے نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس کہ ہم نے تو اس کا بڑا علاج کرایا، یہ بڑا ضدی ہے، بات اپنی منوا کے چھوڑتا ہے۔ وہ لیڈی ڈاکٹر تھی، تو اس نے کہا کہ آپ کا جو بچہ ضدی ہے، 5 سال کی عمر ہے، ہم بچے کا علاج 7 سال کی عمر سے پہلے نہیں کرتے۔ 7 سال کی عمر تک ہم بچے کے ماں باپ کا علاج کرتے ہیں۔ یہ تو شیشہ ہے، اس کے سامنے سفید کپڑے پہن کے کھڑے ہوگی سفید دکھائے گا، لال کپڑے پہن کے کھڑے ہوگے تو لال دکھائے گا۔ آپ اپنے کپڑے ٹھیک کریں نا۔ تو ہمارے یہاں 7 سال کی عمر کے بچوں کی شکایات پر علاج بچوں کا نہیں کیا جاتا، ماں باپ کا کیا جاتا ہے۔ خدا را ہم اپنے گھر کی زندگی میں سنت کو جگہ دے دیں۔ خدا را بولتے ہوئے سوچ کے بولیں کہ میرا یہ جملہ جا تو بیوی کی طرف رہا ہے لیکن بچے کے کانوں سے ہو کے جا رہا ہے۔ میرا یہ جملہ جا تو بڑے بچے کی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے رہا ہے، لیکن یہ چھوٹا جو بچہ دیکھ رہا ہے، جو سہما ہوا ہے، یہ اس کے اندر سے گزر کے جا رہا ہے ادھر۔ بچہ گندا ہو کے باہر سے آتا ہے، ماں نے اس کو صبح نہلایا نہلایا، کپڑے بدلے، وہ باہر گیا، مٹی میں کھیلا کودا، گھنٹے ڈیڑھ بعد وہ آیا تھکا ہارا، آتے ہی اس کا کام ہوتا ہے کھانے کی چیز مانگنا۔ ماں نے دیکھا کہ مہمان آ رہے ہیں تو ماں کیا کرتی ہے؟ اس کے فوراً کپڑے بدلتی ہیں نا، مائیں سن رہی ہیں نا،
کپڑے بدلے جاتے ہیں، اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کی جو گندگی آئی ہوئی ہے جسم پہ اسے دور کیا جاتا ہے نا۔ بچہ باہر سے ظاہری گندگی لے کر آیا ہے، آپ نے گھر میں اس کی گندگی دور کر کے اسے نئے صاف ستھرے کپڑے پہنا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ کیا بچہ ظاہری گندگی ہی باہر لے کر آیا ہے؟ کیا سڑک پر اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا؟ آنکھیں بند کر کے سڑک پہ کھیلتا رہا نا وہ۔ سڑک پہ گزرنے والی گاڑی کا گانا تو اس نے نہیں سنا نا، کان بند کر کے انگلیاں دے دی کان میں۔ اور باہر جو خباستیں ہو رہی تھیں وہ تو اس نے نہیں لی، اس نے صرف مٹی سے کھیل کے اپنے کپڑے گندے کیے نا۔ 5-7 سال کا بچہ باہر گیا، کپڑے گندے آپ کو اس کے نظر آ رہے ہیں، اس کی ذہن کی گندگی جو باہر سے وہ کر کے آیا ہے وہ کیوں نہیں نظر آتی؟ اس طرف ذہن کیوں نہیں جاتا؟ وجہ کہ کپڑوں کی گندگی کو گندگی سمجھا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے۔ اور بچہ جو باہر سے جھوٹ سیکھ کر آیا، بچہ جو باہر سے گالی سیکھ کر آیا اور اپنی روح کو وہ گندا کر کے لایا، اس گندگی کو محسوس کیوں نہیں کیا جاتا؟ وجہ ہو سکتا ہے میں اپنی بات میں غلط کہہ رہا ہوں، میرے سمجھ میں تو یہ بات آئی ہے، غلطی ہو سکتی ہے کہ اپنی روح گندی ہے، اس کی روح کی گندگی کو کیسے پرکھوں؟ جس کے اپنے اندر سے بو آ رہی ہے اس کو دوسرے سے کیسے بو آئے گی؟ دوسرے سے بو تو اس کو آتی ہے جو خوشبو میں ہو۔ بھائی اس طرف بھی سوچنے کا پہلو ہے۔ ہم اپنے بچوں کو شادیوں میں شریک کرنے کے لیے چھٹی لیتے کیا ہیں؟ شادی سے فارغ ہو کر جب بچے کو مدرسے بھیجنا ہوتا ہے نا، پھر فون کرتے ہیں جی وہ 2 دن بچہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ ہمارے کزن کی شادی تھی تو وہ اس لیے آ نہیں سکا، تو اس لیے معذرت، بچہ آ رہا ہے تو قاری صاحب سے کہیں کہ اس کو بٹھا لیں۔ یہ ہم چھٹی مانگ رہے ہیں۔ آپ بتائیں دیانتداری سے یہ چھٹی مانگی جا رہی ہے؟ آپ یہاں ماشاءاللہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے احباب تشریف فرما ہیں۔ آپ نے میٹرک تو تقریباً سب نے کیا ہوگا۔ اسکولوں میں ایسے چھٹی ہوتی تھی، وہ درخواست لکھائی جاتی تھی، اس کو منظور کروایا جاتا تھا، پھر چھٹی ہوتی تھی۔ کیا اب وہ کوئی زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں؟ کہ اب موبائل کا دور ہے اس لیے اب چھٹی کا ٹرینڈ بدل گیا ہے، اب چھٹی کرنے کے بعد خبر دینا یہ اصل سمجھا جاتا ہے؟ چلیں اس موضوع پہ بھی آگے بات تو لکھی ہوئی ہے، ضمناً آ گئی۔ میں جو بات کرنا جا رہا تھا کہ بچے کو شادی پہ تو لے جانے کا جذبہ ہے، لیکن کبھی اس طرف بھی سوچا ہے ماں نے جس کی زیادہ ضد ہوتی ہے اور وہ بیچاری اس لیے مجبور ہے کہ بچے نے ماں کو مجبور کیا ہوا ہے، اور ماں مجبور ہو کے باپ سے تو مشورہ کرتی نہیں، باپ کو تو خبر کرتی نہیں، خود ہی اپنے فیصلے کر کے خود ہی تیار ہو جاتی ہے اور پھر باپ کو مجبور کرتی ہے کہ بچے کو بھی لے کے جانا ہے، اس لیے کہ وہ ضد کر رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں اس کا نظام ہے، ہم والدین سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے شادی پہ جانا ہے آپ جائیں، وہ کہا جی بچے کہاں رہیں گے، بچہ تو ہمارا شہری ہے، کوئی بات نہیں 2 دن کے لیے ہمارے ہاں ٹھہرا دیں۔ ہمارے ہاں ایسے بچے جو ہیں جو 4-4 مہینے یہیں ٹھہرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ بھی 2 راتیں ٹھہر جائے گا۔ چلو کچھ رات کے اعمال بھی اس کے سامنے آئیں گے کہ مدرسے میں رات کے کون سے اعمال ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ ایک راستہ دیتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانی ہے، ہمارے لیے بھی آسانی ہے، بچے کو اس ماحول سے بچائیں۔ اب شادیوں میں کیا بچہ دیکھتا ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں ایسی باتیں کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ شادیوں میں ہمارے بچے ہم کیا کیا دیکھتے ہیں۔ ایک طرف قرآن کی محنت ہو رہی ہے، نماز کی محنت ہو رہی ہے، تہجد کی محنت ہو رہی ہے، ذکر کی محنت ہو رہی ہے،
بچوں کے اندر اخلاق نبوی پیدا کرنے کی محنت ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ہم بچے کو ہندوانہ رسم و رواج کے اندر بھی لے جا رہے ہیں۔ فیصلہ خود کر لیں، نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجہ تو ہمیشہ ارزل کے تابع ہے۔ جتنی مرضی آپ اچھے کپڑے نیٹ اینڈ کلین پہن لیں، نہا دھو کے کنگھی کر کے آ جائیں، چہرے پہ تھوڑے سے کوئی گند کے چھینٹے پھینک دیں تو دیکھنے والا کہے گا یار منہ تو دھو لینا سی۔ میں آدھا گھنٹہ واش روم میں لگا کے آیا ہوں اور پریس کپڑے ہیں، بالکل نیا پہلا جوڑا ہے، میرا پہلی دفعہ میں نے پہنا ہے، تو تم کہتے ہو منہ دھو گیا، ان کا شیشہ دیکھ لو۔ سارا دن تو قرآن حدیث کے ماحول میں پورا مہینہ ادھر گزرا، اور 2 دن گزرے ایسے ماحول میں جہاں قرآن حدیث کا تذکرہ ہی کوئی نہیں، جہاں نماز کا تذکرہ ہی کوئی نہیں۔ اور حیرت ہوتی ہے، اگر کوئی نماز کی بات کر لے تو حیرت ہوتی ہے۔ میں اپنی ہمشیرہ کی شادی تھی تو میں اپنی ہمشیرہ کے ساتھ ٹوبے گیا، نکاح کے بعد سرگودا سے ٹوبے گیا، تو راستے میں نے ہمشیرہ نمازیں 2 آئیں، میں نے ہمشیرہ سے کہا کہ نماز پڑھنی ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ دلہن نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے۔ جس گھر میں گئی بھائی وہ گھر بھی علماء کا ہے، تو عورتیں کہیں کہ دلہن کیسے نماز پڑھے گی؟ کیا دلہن پہ نماز فرض نہیں؟ میری بہن کا سوال، کیا دلہن پہ نماز فرض نہیں؟ وہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ میں نے گاڑی رکوائی، پمپ پہ ہم نے پردے کا بندوبست کیا۔ دلہن نے جب نماز پڑھی نا، 7 عورتیں تھیں، 7 اور سب نے پڑھ لی۔ ہم نے کہا کہ ظہر ہم نے تقریباً آخری وقت کے قریب پڑھی ہے، تو آدھے پونے گھنٹے بعد آگے پمپ آئے گا، وہاں ہم اثر پڑھیں گے، مغرب انشاءاللہ ہماری گھر آ جائے گی، تو وضو پکا رکھیں، اثر بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ بات گاؤں میں پہنچ گئی، گاؤں کے ہر گھر میں یہ بات چلی کہ فلانے گھر میں ایسی بہو آئی ہے جس نے سفر میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ جھوٹ مت بولنا،